الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہ سال دوم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سلیبس میں فقہ کے عنوان سے شامل نصاب کتاب ہدایہ شریف کا جزء ثالث ہے، جو کتاب البیوع سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں خرید و فروخت، معاملات، بیع و شراء کے مسائل شامل نصاب ہیں۔ تو جامعہ فریدیہ ساہیوال کی طرف سے جو ان وبائی مرض کے ایام میں کلاسوں کے اسباق کو جاری رکھنے کے سلسلہ میں طریقہ اپنایا گیا کہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا، ویڈیوز میں لیکچر ریکارڈ کروا کے طلباء تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا، اور یہ اس علم دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم ہر سطح پہ علم دین کی تعلیم و تعلم کے لیے تیار ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ورثہ میں عطا فرمایا۔ تو میرے شیخ مربی پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق یہ اسباق تیار کیے جا رہے ہیں۔ بالخصوص اس کتاب کی اہمیت سے متعلق اصول فقہ اور فقہ، چونکہ قرآن و حدیث کا نتیجہ، قرآن و حدیث کی روح اور قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے انداز میں گزاریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی ہم گزاریں، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ممنوع قرار دیے ہیں، ایسے تمام معاملات سے ہم بچ سکیں۔ تو فقہ میں، فقہ حنفی میں معتبر ترین اور بڑی کتاب ہدایہ شریف وہ درس نظامی کے سلیبس میں شامل ہے، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کے جزء اول میں کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، یعنی اس کے پہلے حصے میں جو انسان کی ذاتی ضروریات ہیں دینی اعتبار سے، انسان کو روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے طہارت کرنی ہے، ان مسائل کا ذکر ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی ذاتی جو ضرورت ہے اسلامی، وہ اس کے پہلے جز میں شامل ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے جز میں، الجزء ثانی میں، جو خاندانی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس کے مسائل ہیں، کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے، کتاب الرضاع ہے۔ تو گویا یہ ایسے مسائل ہیں کہ پہلے جز میں انسان کی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی ہے، اور اب اجتماعی زندگی کا تصور ہے، گھریلو زندگی کا تصور ہے، زوجین کی، بیوی بچوں کی زندگی کا تصور ہے۔ تو دوسرے جز میں گویا ایک گھر میں جو ہمیں ضرورت اسلامی دینی ہو سکتی ہے، ان مسائل کی رہنمائی دی گئی ہے۔ تیسرا جز جو ہمارے اس کلاس عالیہ دوم کے سلیبس میں شامل ہے، اس میں معاشرتی زندگی اور معاشی زندگی کی طرف
معاشی زندگی کی طرف زیادہ دھیان دیا گیا ہے کہ پہلے آپ فرد تھے، پھر آپ فیملی تھے، تو فیملی ہیں تو پھر آپ کو معاش اور معیشت کی ضرورت ہے، خرید و فروخت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے لامحالہ آپ کو وہ علم ہونا چاہیے کہ کون سا کام آپ کر سکتے ہیں، کون سا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس کام کرنے میں آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، لین دین کرنے کا شرعی طریقہ اور جائز طریقہ کیا ہے، کہ ایسے کسی طریقے کو آپ اختیار نہ کریں جو آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی حلال و حرام کے فرق کے ساتھ گزرتی ہے، جائز ناجائز کے فرق کے ساتھ گزرتی ہے۔ جب حلال حرام اور جائز ناجائز کا فرق نہ رہے تو پھر وہ اسلام کا دیے ہوئے جو سنہری اصول ہیں اور ہر ایک کو جس میں اطمینان امن نصیب ہوتا ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے خیر ہی ملتی ہے، شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے، حقوق و فرائض کی تعیین ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کتاب البیوع کے تحت اسلام کی روشنی میں ہمیں میسر آتی ہیں۔ تو یہ جزء ثالث میں کتاب البیوع ہے، یعنی بیع سے متعلق وہ تمام ڈیٹیلز ہیں کہ کون کون سی بیع ناجائز ہے، کس کس طریقے سے مال کمانا جائز ہے اور کس طریقے سے مال کمانا ناجائز ہے۔ آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے حقوق کیا ہیں، کہ اگر وہ چیز ڈیفالٹڈ ہوتی ہے تو آپ کو کلیم کا حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت کرنے والا اس میں کوئی اپنی شرط ایڈ کر دیتا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ خریدی ہوئی چیز میں اگر دکاندار نے، بیچنے والے نے کوئی چالاکی کر دی ہے تو پھر آپ کے حقوق کیا ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جزء ثالث میں ہیں، اور جزء رابع میں جا کے سماجی اور معاشرتی زندگی اور حدود و قیود کے معاملات کا ذکر ہے کہ آپ کے عدالتی معاملات کیا ہیں، آپ کو پراپرٹی کے میں کلیم کرنے کے حقوق کیا ہیں، آپ کی سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ سارے معاملات اس کتاب کے جزء رابع میں آخری جز میں ہیں۔ تو خیر، سر دست جو ہمارا مدعا ہے یہ تھی اس کتاب کی اہمیت سے متعلق چند باتیں، اور یہ دوسری بات ساتھ میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس کو بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، یہ ائمہ کرام کے حل کیے ہوئے صرف مسائل ہیں۔ بھی ائمہ کرام نے جو مسائل حل کیے ہیں اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ مسائل گھڑ کے شامل نہیں کر دیے ہیں۔ اس کو ایک چھوٹی مثال کے ساتھ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک وضو کا مسئلہ نا، فقہ کی کتابوں کی اہمیت کیا ہے یا فقہا نے کتنا بڑا مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے۔ اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو فلاں فقیہ کا قول ہے نا، تو ہم حدیث سے اس بات کا جواب دیں، قرآن سے دیں۔ تو میں وہ قرآن و حدیث میں جو فقہ کی اہمیت ہے یا فقہا نے قرآن و حدیث پہ جتنا کام کیا ہے اس کی چھوٹی سی مثال ایڈ کر دوں کہ وضو کے مسائل ہیں، تو آپ کو وضو کے مسائل تمام کے تمام حدیث پاک میں آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن پاک میں فرائض کی حد تک بات ہے وضو کے، جہاں تک اس کی ڈیٹیل ہے، استنجا کرنا سنت سے ثابت ہے، ہاتھ دھونا سنت سے ثابت ہے، مسواک کرنا، مسواک کی مقدار، مسواک کرنے کا طریقہ، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو آپ نے صاف کیسے کرنا ہے، مسواک نہیں ملتی تو آپ نے انگلی کے ساتھ مسواک کیسے کرنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، چہرے کی مقدار کتنی دھونی ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، کتنی بار دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے پاؤں دھونے ہیں، پاؤں، یہ وضو مکمل کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ اب فقہ کی کتاب میں صرف یہ اختصار کے ساتھ لکھا ہوگا کہ وضو کی سنتیں یہ ہیں، طریقہ یہ ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ایک بندے کو وضو کا طریقہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں، یا تو 25-40 وہ احادیث آپ اکٹھی کریں، وہ ساری حدیثیں آپ اسے پڑھائیں، تو پھر وضو کا ایک مکمل طریقہ ہوگا۔ تو فقہاء کرام نے ان ساری حدیثوں کو جمع کیا، ان کا جو نچوڑ تھا وضو کا طریقہ وہ چند جملوں میں اس کو بیان کر دیا۔ تو اس ایسی ترتیب کو فقہ کی کتاب کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے یہ ترتیب دی ہے ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔
تو گویا فقہا نے قرآن و حدیث ہی جمع کیا ہے، یہ کوئی الگ ایسی بات نہیں ہے۔ تو جناب کتاب البیوع جو ہمارا پہلا سبق ہے، تو کتاب البیوع، بیوع کہتے ہیں بیچنے خریدنے کو، سیل اینڈ پرچیز کو کہا جاتا ہے۔ تو بیع کا لغوی معنی ہے کہ اپنی ملکیت سے کسی چیز کو مال کے بدلے خارج کرنا، اور بیع کے معنی میں خریدنا بھی آتا ہے اور بیچنا بھی آتا ہے، کیونکہ خریدتے بھی مال کو آپ مال کے ذریعے ہیں، بیچتے بھی مال کو مال کے ذریعے ہیں۔ یعنی آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، یہ بھی آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال ہے، یہ دے کر آپ ایک اور طرح کا مال لے لیتے ہیں، یہ آپ کا بیچنا ہے۔ اگر آپ خریدتے ہیں تو بھی آپ قیمت، ایک مال آپ کے پاس ہے وہ آپ ادا کرتے کہ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی پراپرٹی ہے۔ تو بیع کا معنی خریدنا بھی ہے اور بیع کا معنی بیچنا بھی ہے، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ شرعی معنی، اصطلاحی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال علی وجہ التراضی، رضامندی کے ساتھ مال کا مال سے تبادلہ کرنا، اس کو بیع کہا جاتا ہے، کہ آپس میں آپ رضامند ہوں، ایک مال دے کے آپ دوسرا مال لے لیتے ہیں، تو اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ تو بیع کا جو سبب ہے یہ ہے دنیاوی جو ہماری ضروریات ہیں، معاملات ہیں، لین دین کے حوالے سے جائز طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بیع کا سبب ہے۔ بیع کا رکن ایجاب و قبول ہے، یعنی ایک بندہ پیشکش کرتا ہے اور دوسرا اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے، ایک سامان دیتا ہے، دوسرا اس کی قیمت دے دیتا ہے، ثمن دے دیتا ہے، تو اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ یعنی ایجاب اور قبول کا معنی بھی تقریباً قریب ہے۔ جو بندہ پہلے پیشکش کرے کوئی چیز خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، اس کو ایجاب کہہ دیتے ہیں، اور جو اس کے نتیجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں میں یہ چیز اتنے میں خریدتا ہوں، یا جو آپ خریداری کے لیے آفر کر رہے ہیں تو وہ کہے ہاں میں اس چیز کو اتنے میں بیچتا ہوں، تو جس کا پہلے کلام آتا ہے، جو آفر کرتا ہے، اس کو بائع کہتے ہیں، اس کو بائع کے کلام کو ایجاب کہتے ہیں، اور اسی طرح جو اس آفر کو قبول کرتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، خریدار کہتے ہیں، اور اس کی گفتگو کو قبول کہا جاتا ہے۔ اس بیع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جائز اور حلال طریقے کے ساتھ جو بائع ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، وہ رقم کا، قیمت کا، ثمن کا، پیسوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دوسرا آدمی مشتری ہوتا ہے وہ اس سامان کا مالک بن جاتا ہے اور اسے تصرف کا حق ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بیچتے ہیں اس کا فائدہ خریدار لے لیتا ہے، اور جو خریدار کا مال ہوتا ہے اس سے فائدہ بائع لے لیتا ہے۔